बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है? हुकूमत ने कौन से हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की? मुजाहिरीन क्यों इस तरह से मुश्तइल हो गए? आज़ाद कश्मीर के लोगों को किस तरह से धोखा दिया गया? ये तमाम चीज़ें, और इस वक्त क्या हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, किस तरह से लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए हैं और क्यों, ये तमाम चीज़ें ज़रा इस व्लॉग में आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले आज़ाद कश्मीर में एक शदीद नौयत का एहतजाज हुआ था, जिसमें कुछ पुलिस एहलकारों समेत कुछ कारकुनों की, कुछ आम लोगों की जानें चली गई थी। कारकुन तो नहीं थे, बल्कि ये इसमें कोई सियासी जमात तो हिस्सा ले नहीं रही है। ये जो आज़ाद कश्मीर में ताजिर बरादरी है, आम लोग हैं, एक जॉइंट एक्शन कमेटी बन चुकी है, उसके प्लेटफॉर्म पर यह एहतजाज होता है और इस मरतबा भी उसी के प्लेटफॉर्म पर यह एहतजाज हो रहा है। तो पिछली मरतबा जब एहतजाज हुआ था तो कोई 10-12 मुतालबात उनकी तरफ से रखे गए थे और उन मुतालबात के जब वो एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तब्दील हुआ, उस वक्त भी ये कहा गया आ सकते हो तो आगे दिखाओ, को जो एहतजाज करेगा, जो बंद करने की कोशिश करेगा उसे देख लेंगे, डील करेंगे। धमकियां जब लगाई गई तो लोग गुस्से में आ गए और फिर हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। रातों रात जब ये मुजाहरे पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तब्दील हुए तो रातों रात मुजाहिरीन के मुतालबात मानने पड़े। दो बड़े मुतालबात मान लिए गए थे। एक मुतालबा बिजली की कीमतों का मान लिया गया था और गालिबन वो 3 रुपए यूनिट तक कीमतें आ गई थी, और दूसरा आटे की कीमतों का जो मामला था और आटे का जो मामला था वो मुतालबा मान लिया गया था। तो ये दो बड़े मुतालबात तो मान लिए गए और बाकियों पर कहा गया कि हम इस पर जल्द अमल दरामद करेंगे। बाकियों पर वादा कर लिया गया, जो बाद में पता चला कि झूठा वादा कर लिया गया। अगर वो मुतालबात पूरे होने वाले नहीं थे और नहीं हो सकते थे तो झूठा मुतालबा करना, झूठा मुआहिदा करना नहीं चाहिए था और झूठा वादा करना नहीं चाहिए था हुकूमत को। लेकिन हुकूमत जिस तरह से करती है कि एक दफा तो इनको वापस भेजो ना, फिर देख लेंगे, निमट लेंगे, क्रैकडाउन करेंगे, पकड़ेंगे, उठाएंगे, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और फिर देख लेंगे कैसे ये मुतालबा करते हैं। तो वही कुछ वहां पर किया। अब आप देखें इसको जरा रिलेट करके या इसकी रिजेम्बलेंस आप निकालें, मुशाबहत देखें कि क्या है पाकिस्तान के हालात व वाकयात के साथ। अच्छा, अब जब हुआ ये कि वक्त गुजरता रहा, कई महीने गुजर गए, तो वो जो बाकी के मुतालबात थे, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया कि भाई बाकी जो हमारे मुतालबात थे उसको भी तस्लीम किया जाए। हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने वही खेल खेला जो यहाँ पाकिस्तान में मुजाहिरों को रोकने के लिए खेला गया। यानी आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब तहरीक इंसाफ बार बार मुजाहरे कर रही थी तो एक नया कानून लाया गया और कानून यह था कि जी इस्लामाबाद की हदूद में कोई भी जमात बगैर इजाजत नहीं कर सकती। एहतजाज अगर करेगी तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी और उस पर मुकदमात कायम किए जाएंगे। रातों रात एक कानून आ गया। पता चला कि हाँ, ये कानून पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरे हैं उसको इस्लामाबाद में रोकने के लिए लाया गया है। तो ये हथकंडा जो है यहाँ पर उसी के तहत यहाँ मुकदमे भी बनाए जा रहे हैं और यही तरीका सोचा गया कि यार ये चलो ये तरीका जबरदस्त है, तो यही तरीका वहां पर भी लागू करने की कोशिश की गई और वहां एक सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया। सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया और उस ऑर्डिनेंस के तहत कहा गया कि जो एहतजाज करेगा उसके लिए सजाओं का तयन किया गया कि उसको ये सजा दी जाएगी, वो दी जाएगी, उठा के अंदर डाल दिया जाएगा। यानी एक सख्त किस्म का ऑर्डिनेंस लाया गया। इस ऑर्डिनेंस ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पर एहतजाज करने वालों के जज्बात को भड़का दिया। उन्होंने उनके जज्बात को भड़काया, लोग गुस्से में आ गए, इस ऑर्डिनेंस को वापस लेने का मुतालबा किया और कहा कि जो है वो फौरी तौर पर इसको वापस लिया जाए, लेकिन और अगर ना किया गया तो फिर कश्मीर को बंद कर देंगे, मुजफ्फराबाद पर लॉन्ग मार्च करेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ और मुजफ्फराबाद का रास्ता पाकिस्तान से आने वाले रास्तों से काट दिया जाएगा। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन हुकूमत ने क्या किया? आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने यह किया जो एक जाली हुकूमत है। आप जानते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दोनों जगह पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करके एक कठपुतली हुकूमत लाई गई और एक ऐसी हुकूमत लाई गई जो जोड़ तोड़ से बनाई गई हुकूमत है। उसके बारे में फ़िलहाल हमारा मौजू नहीं है तो तफसील से बात नहीं करते, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर क्या हुआ। तो ये जो हुकूमत लाई गई आज़ाद कश्मीर में, इसने फिर क्या फ़ैसला किया? इसने इनकी मुजाहिरीन की आवाज़ को दबाने के लिए फिर एक गैर दानिशमंदाना फैसला किया और इसी ऑर्डिनेंस जिसके खात्मे के लिए आवाज उठाई जा रही थी, जिसके खात्मे का मुतालबा हो रहा था, इसी ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तारियां शुरू कर दी। अब इसी ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तारियां शुरू हो गई तो बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए, जिससे ज्वाइंट एक्शन कमेटी और उसके प्लेटफॉर्म पर एहतजाज करने वाले लोग मुश्तइल हो गए
اور انہوں نے اپنے احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا تو حکومت کو ایک مرتبہ پھر خیال آیا کہ یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اب پچھلے 3-4 دن میں جو مذاکرات ہوئے تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ یہ آرڈیننس واپس لے لیتے ہیں۔ اور آزاد کشمیر کے صدر نے، جو کہ صدارتی آرڈیننس تھا، آزاد کشمیر کے صدر نے حکومت کو فوری طور پر کہا کہ یہ آرڈیننس واپس لے لیا جائے، اور یہ بھی ہدایت کی کہ اس آرڈیننس کے تحت جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو بھی رہا کر دیا جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ مظاہرین نے اس پر اب اتفاق کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی یہ تو ان کا مطالبہ تھا ہی کہ آرڈیننس واپس لیا جائے اور جو احتجاجی مظاہرین ہیں یا گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اس مطالبے کا تو مان لیا گیا، لیکن اب ان کا اوریجنل مطالبہ جو ہے وہ زیادہ زور و شور کے ساتھ آن کھڑا ہوا ہے کہ ہمارے جو باقی کے اس وقت مطالبات تھے جن کو پورا نہیں کیا گیا تھا، وہ مطالبات جو ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ اگرچہ اس میں کچھ ایسے مطالبات ہیں جو حکومت کے لیے ماننا اتنا آسان نہیں ہے، یعنی جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اپنی گریڈ اسٹیشن ہونا چاہیے، ہماری اپنی جو ہے وہ، یعنی آزاد جموں کشمیر کی ریاست آزاد جموں کشمیر کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاکستان پر ڈیپینڈنس نہیں رہے گی، لیکن اس کو وہ شاید ابھی ڈویبل نہیں ہے۔ تو لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ وہ ڈویبل ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ مظاہرین کو ڈیل کرنا اور ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کرنا، پھر ان پر طاقت کا استعمال کرنا، یہ تمام وہ ہتھ کنڈے کشمیر کی حکومت نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ یہاں پاکستان میں بار بار آزمائے گئے، اور یہاں پر لگتا ہے حکومت کو کہ ہاں یہ ہمارے طریقہ کار کامیاب رہا ہے تو اسی فارمولے کا وہاں پر بھی اپنایا جائے، اور اسی فارمولے کو وہاں پر اپنانے کی کوشش کی۔ لیکن ابھی تک یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا مزاج مختلف ہے، یہاں کے لوگوں کا مزاج مختلف ہے، بالخصوص پنجاب کا۔ پنجاب اس طرح سے رد عمل نہیں دیتا جس طرح سے پشتونوں نے دیا ہے، جس طرح سے آزاد کشمیر کے لوگوں نے دیا ہے۔ وہاں کا رد عمل تھوڑا مختلف ہے، تھوڑا سخت ہے، لیکن حکومت نے وہی روایتی صدارتی آرڈیننس نکالو، پکڑ دھکڑ کرو، مار کٹائی کرو۔ پچھلی مرتبہ بھی یہی جب طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور طاقت کے استعمال کا فارمولہ لگایا گیا تھا، تو اس فارمولے کے نتیجے میں لوگوں کے جذبات بھڑک گئے تھے اور اس میں کئی افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور مظاہرے پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ پولیس اہلکاروں کی خوب پٹائی ہوئی تھی، بلکہ کچھ لوگوں کی جان بھی گئی تھی۔ تو ایسے میں اس سے سبق سیکھنے کے بجائے ایک مرتبہ پھر زیادہ طاقت کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک مرتبہ پھر جو مظاہرین ہیں ان کے جذبات کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے دی گئی، اور ابھی جو تازہ ترین اطلاعات وہاں سے کچھ دیر پہلے آ رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ کوہالہ پل کو بند کر دیا گیا اور اس کا راستہ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا۔ کوہالہ پل کا جو رابطہ ہے وہ جو پنجاب کی طرف نکلتا ہے یا پاکستان کی طرف نکلتا ہے، اس راستے کو کاٹا گیا ہے۔ اسی طرح سے ڈھلکوٹ کے مقام پر بھی جو ہے وہ رابطہ منقطع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو جیلم والی سائڈ سے کشمیر کے اندر داخل ہوا جاتا ہے اس طرف بھی مظاہرین ایڈوانس کر رہے تھے، مارچ کر رہے تھے۔ تو اب یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم سپلائی لائن کاٹ رہے ہیں، چیزوں کی آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اسے جب آپ رابطہ منقطع کر دیں گے تو اس سے بہت سارے پرابلمز وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی پیدا ہوں گے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی پیدا ہوں گے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا کہ اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ حکومت کی غیر دانشمندانہ پالیسی اور حکمت عملی کی وجہ سے ہوا ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ دن جو ہے اس وقت دیکھنا پڑ رہا ہے انتظامیہ کو۔ بہت بہتر ہوتا کہ اس کو ڈیل کرنے کا کوئی اور طریقہ، شائستہ طریقہ استعمال کیا جاتا، نہ کہ طاقت کے بیجا استعمال کے لیے ایک ایسا آرڈیننس لایا گیا جس نے لوگوں کو اور مشتعل کیا، جس کے نتیجے میں کئی گرفتاریاں کی گئیں، اس آرڈیننس کے تحت کئی گرفتاریاں کی گئیں، اس نئے قانون کے تحت، اور پھر لوگوں نے اب اس وقت جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ لوگ غصے میں ہیں، لوگ سرکاری گاڑیوں کو دیکھتے ہی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور سرکار کو دیکھتے ہی اپنی نفرت اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عام طور پر جب آپ لوگوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہوتی تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب ایک حکومت نمائندہ حکومت نہیں ہوتی تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں بھی آپ دیکھیے، یہ جو حکومت ہے یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کیا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں اس میں اس حکومت کو لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا۔ لوگوں نہیں چاہتے تھے کہ نون لیگ حکومت میں آئے، لیکن نون لیگ زبردستی حکومت میں آئی۔
من گھڑت فارم بنائے گئے، ایک ایسے فارم جو کریٹ کیے گئے جو کہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کو فارم 47 ہم کہتے ہیں، ان خیالی فارم 47 کو، من گھڑت فارم 47 کو سامنے لا کر اور اس کی بنیاد پر ایک حکومت زبردستی کی بنا دی گئی. لوگوں نے آج تک اس کو تسلیم نہیں کیا. تو جب آپ لوگوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہوتی، ان کے دیے گئے ووٹوں کی حکومت نہیں ہوتی، تو اس طرح کے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں. آپ جب منتخب حکومتوں کے تختے الٹیں گے، ان کو آپ زبردستی ان اور کہیں گے کہ جی یہ دیکھیں نا جو کچھ ہوا ہے وہ جمہوری طریقے سے ہی ہوا ہے، وہ یہ جملہ قانون کی کتاب کے لیے تو ٹھیک ہے، عوام کی تسلی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں غصہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب موقع ملتا ہے وہ اس غصے کا اظہار کرتے ہیں، لاوا پکتا رہتا ہے اور پھر وہ ابل پڑتا ہے. تو آزاد کشمیر کے میں صورتحال کچھ اسی نوعیت کی ہوئی ہے وہاں پر، اور بہت کچھ اس سے زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو اتنا دکھایا نہیں ہے. اللہ کرے کہ مظاہرین کے ساتھ معاملات اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو وعدے حکومت نے کیے ہیں، اگر وہ پورے ہو سکتے ہیں تو پورے کیے جائیں، اور اگر پورے نہیں ہو سکتے تو ان کو کنونس کر لیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، بات چیت کی جائے. لیکن یہ طاقت کا استعمال کا جو فارمولہ ہے یہ شاید کارگر وہاں پر نہ ہو، اور اس سے جذبات اور بڑھیں گے، آگ اور بھڑکے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ چیزوں کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا جانا ہی بہتر ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.